سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام عرب سے نکل کر دور دراز روم، ایران اور اس طرح افغانستان کے طرف اسلام پھیل گیا، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جس نے قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس لہجے کے مطابق پڑھا تھا اسی کے مطابق اپنے شاگردوں کو سکھاتے تھے۔ تو جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم جو ہے وہ 7 حروف پر نازل ہوا ہے، تو لہٰذا ہر ایک نے جس طرح سیکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے اسی طرح اپنے شاگردوں کو سکھاتا تھا۔ مثلا دیکھیں، کسی نے مالک یوم الدین سیکھا تھا تو وہ مالک یوم الدین پڑھتا تھا، اور کسی نے ملک یوم الدین سیکھا تھا تو وہ ملک یوم الدین پڑھتا تھا۔ تو اس طرح قرات کے اختلافات کے ساتھ ہر ایک اپنے شاگردوں کو سکھاتا تھا۔ تو یہ چیز جو ہے عرب میں تو اس کا بڑا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ صحابہ اکرام سب جانتے تھے اکثر کہ قرات میں کیا ہے، اختلاف ہے۔ لیکن جب یہ دور دراز علاقوں میں پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہونے لگے۔ ہر ایک شخص جس نے جس صحابی سے پڑھا تھا اسی قرات کو درست سمجھتا تھا اور دوسرے قراتوں کو غلط سمجھتا تھا، اور صرف غلط نہیں سمجھتا تھا بلکہ یہ جھگڑے بھی ہوتے تھے، اور بعض اوقات جھگڑا بڑھ کر خون خرابے کا موقع بھی آتا تھا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے اس نسخے کے علاوہ جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا، عالم اسلام میں کوئی دوسرا اجماعی یعنی امت کے اجماع کی تصدیق کے ساتھ کوئی نسخہ موجود نہیں تھا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آرمینیا آذربائیجان میں تھے، جہاد میں مشغول تھے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ قرآن کریم کی قراتوں میں اختلاف کر رہے تھے۔ چنانچہ جب مدینہ طیبہ واپس آئے تو سیدھے حضرت عثمان کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرض کیا کہ امیر المؤمنین، اس سے پہلے کہ یہ امت اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں یہود و نصارہ کی طرح اختلافات کا شکار ہو، آپ اس کا علاج کیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کیا مسئلہ ہے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ آرمینیہ کے محاذ پر جہاد میں تھا میں، وہاں دیکھا کہ شام کے لوگ ابی بن کعب کی قرات پر پڑھتے ہیں، عراق کے لوگ جو تھے وہ عبداللہ ابن مسعود کی قرات پڑھتے تھے، تو آپس میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کی قرات کو غلط قرار دیتا تھا اور دوسرے پہلے والے کی قرات کو غلط قرار دیتا تھا۔ تو دوسری طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھی اس کا احساس تھا، کیونکہ کئی مرتبہ مدینہ طیبہ ہی میں جھگڑے کے کچھ واقعات پیش آئے تھے کہ مختلف معلمین کے شاگرد آپس میں جھگڑتے تھے، ایک کہتا تھا میرے قرات صحیح ہے، دوسرا کہتا تھا میرے قرات کیا ہے، صحیح ہے۔ تو چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی بنائی 4 صحابہ کی۔ اس میں ایک تو وہی صحابہ ہیں جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل یہ کمیٹی تھی۔ تو اس جماعت کو اس کام پر لگایا گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفوں سے نقل کر کے ایسے مصحف تیار کر جس میں سورتیں بھی مرتب ہوں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور ان صحابہ میں سے 4 جو تھے صحابہ اکرام، حضرت میں سے صرف انصاری جو تھے وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، باقی تینوں صحابہ جو تھے وہ قریشی تھے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہارا اور زید کا قرآن کے کسی حصے میں اختلاف ہو لکھنے میں کہ کس طرح لکھا جائے، تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ 4 صحابہ اکرام اس کام میں مصروف تھے، لیکن پھر دوسرے صحابہ اکرام کو بھی ان کے ساتھ لگا دیا گیا، اور ایک روایت کے مطابق 12 اور بعد میں ان کو بڑھایا بھی گیا تھا۔ اس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، کثیر ابن افلح، مالک ابن ابی عامر، انس ابن مالک اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شامل تھے۔ تو اس نسخے میں وہی طریقہ کار اختیار کیا گیا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اختیار کیا گیا تھا، یعنی پہلے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تصدیق کرتے تھے، پھر کمیٹی اس کی تصدیق کرتی تھی،
پھر یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لکھا ہوا نسخہ ہوتا تھا اس کے ساتھ موازنہ کرتے تھے۔ اور سورت تو ویسے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتب کی گئی تھی، لیکن یہاں سورتوں کی ترتیب بھی مقرر کی گئی۔ پہلے تو الگ الگ سورتیں لکھی گئی تھیں، لیکن یہاں تمام سورتوں کو ترتیب سے ایک جگہ جو ہے ایک ہی مصحف میں جمع کیے گئے۔ اور ابھی تک قرآن کریم کا جو مکمل معیاری نسخہ پوری امت کی اجتماعی تصدیق سے مرتب ہوا تھا وہ صرف ایک ہی تھا مدینے میں، لیکن حضرت ام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کئی نقلیں بنائی، اس نئے جو مرتب مصحف جو تھا، اور ایک روایت کے مطابق 5 اور ایک روایت کے مطابق 7 نسخے تیار کر کے مکہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ اور کوفہ بھیج دیا، اور ان میں سے ایک جو تھا وہ مدینہ طیبہ ہی میں محفوظ تھا۔ تو بہرحال اس طرح پورے امت کے تصدیق کے ساتھ اور اجماع کے ساتھ ایک پورا مصحف ترتیب دیا گیا، جس میں سورتوں کی بھی ترتیب تھی، اور اس کو کہتے ہیں مصحف عثمانی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے جامع قرآن بھی کہا